اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے ہیں کہ مسجد کے اندر جو امام صاحب ہے یا مولوی صاحب ہے ان کے ساتھ بے عزتی کرتے ہیں. امام صاحب کو کی امام صاحب ہاں 1 منٹ لیٹ کہاں تھے؟ جورو کے سامنے بولے گا نہیں, بیوی کے سامنے بولے گا نہیں, بیٹی کے سامنے بولے گا نہیں, بیٹے پر غصہ ہوگا نہیں, ماں پر غصہ ہوگا نہیں, جبکہ یہ سب بے نمازی ہے. کس پر غصہ ہو رہا ہے؟ نمازی آدمی پر, امام صاحب پر 1 منٹ کے لیے. ہم اور آپ جب کسی کی دعوت میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کئے گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں؟ اگر شادی کی دعوت آپ کھانے جائیے تو کئے گھنٹہ کھڑے رہیے گا؟ صرف آدھا گھنٹہ. یہاں 2 گھنٹہ کھڑے رہنا پڑتا بھائی, لیکن کسی کا پیر نہیں دکھتا. آج تک کوئی غصے میں نہیں آیا کس کے؟ جو کھانے کی دعوت دیا ہے. تو 12 بجے بلایا ہے, چل جلدی کھانا لگا, چل جلدی کھانا لگا. کسی نے بولا؟ ہنس ہنس کے ملتا خوب بھالو بھائی بھالو, اچھا اچھا دی سبحان اللہ, گلے مل رہا ہے. اور مسجد کے امام صاحب کو کیا بولتا ہے؟ امام صاحب 1 منٹ لیٹ, 2 منٹ لیٹ. کہاں تھے امام صاحب؟ امام صاحب ہمارا غلام ہے کیا؟ مولوی صاحب ہمارے غلام ہیں؟ ہم مولوی صاحب کے غلام ہیں, ہم امام صاحب کے غلام ہیں, ہم نوکر ہیں. اور امام صاحب کے آگے جو بھی گیا ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے. آپ لوگ بولے اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مجھے پھر سمجھانا پڑے گا. امام کے آگے جو بھی گیا ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے, تبھی آگے گیا ہے. کون؟ مطلب ارے مردے لوگ ہی تو امام کے آگے ہوتے نا. جو مر جاتا ہے وہ امام کے آگے ہوتا ہے, امام صاحب اس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. تو جب آدمی مرے گا یا جو مرنا چاہتا ہے وہی امام کے آگے جائے, ورنہ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو کس کے پیچھے رہنا ہے؟ امام کے پیچھے رہنا ہے. جس دن آپ بولیے گا کہ میں آگے جاؤں گا اس دن آپ دنیا سے چلے جائیں گے. اور امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے, امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. آپ میں سے اگر کسی آدمی نے امام صاحب کی مولوی صاحب کا دل دکھایا ہے اس سے گلے مل لیجئے. اگر نہیں ملیے گا تو وہ بد دعا کر دیں گے تو ہم کہیں نہیں رہیں گے. دلیل بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, بولے ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا. ایسے لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں جو کبھی مدرسہ نہیں گئے, پڑھے نہیں, لیکن بڑکا مفتی ہے. اور اپنے یہاں تو بچہ پیدا مفتی بن کے ہی پیدا ہوتا ہے, چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے. اور اپنی ہر مسجد میں سب لوگ مفتی صاحب ہیں, صرف امام بیچارہ مفتی نہیں ہے. جو 7-8 سال 10 سال 15 سال پڑھا, اس کی لنگی پھٹی, محنت کیا, کہاں کہاں کھایا, کیسا کھانا کھایا, تو اس کی اہمیت ہے. ہم ہی سب سے بڑے مفتی ہیں. تو ایک آدمی تھا, اس نے اعتراض کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا, دوسرے بنا دیے گئے نمازی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, وہ امیر المومنین تھے. ایک کمیٹی بیٹھائی. کمیٹی جب بیٹھ گئی تو اچھا سعد کو نماز پڑھانا نہیں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ارے وہ تو بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے ہیں. تو مسجد میں 2-4 لوگ ہی چھٹ کھوپڑی کے ہوتے ہیں, سب آدمی نہیں ہوتے, 2-4 لوگ ہی ہیں. 2-4 لوگ کیسے ہیں کہ امام رہیں گے یا میں رہوں گا, ایسے لوگ ہوتے ہیں. امام صاحب کو نکالو تو میں مسجد میں جاؤں گا. کتنے لوگ امام صاحب کی وجہ سے مسجد چھوڑے ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ بیوی بے نمازی ہے تو گھر نہیں چھوڑا, بیٹا بے نمازی ہے تو گھر نہیں چھوڑا, بیٹی بے نمازی ہے تو گھر نہیں چھوڑا, بیچارہ امام نمازی ہے تو مسجد چھوڑ دیا. یہ سیدھا بولنا بھائی, کچھ دنوں کے بعد نمازوں چھوڑ دے گا, نماز نہیں پڑھے گا, بہانہ. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹا دیے گئے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی بیٹھی. تو ایک آدمی تھا اسامہ نام کا, اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ایسے ہیں, صحیح سے نماز پڑھانا نہیں آتا, 2-3 باتیں اور کہی. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا ہی نہیں گیا, کھڑے ہو گئے اور بد دعا دے دی. اے اللہ, یہ آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے, اس کی غریبی کو بڑھا دے, اس کو فتنے میں ڈال دے. 3 بد دعا دے دی. وہ آدمی بڑی عمر پایا. یہ بھاؤ ہے نا, بھاؤ کے بال ان کے آنکھ میں گھس گئے, بھاؤ کے بال. اور اس کے بعد وہ بہت فقیر ہو گیا. اور اس کے بعد روڈ پر وہ چلتا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے 7 کی بد دعا لگ گئی ہے. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی بھائی ہے جو امام سے حجت کر چکا ہے, بات چیت بند کر رکھا ہے, مولوی صاحب کو برا بلا کہا ہے,
معافی مانگ لے, اگر وہ بد دعا دے دیں گے تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. میں نے یہ حدیث کئی جگہ بیان کی ہے, تو کئی لوگ آئے اور امام صاحب سے روتے ہوئے گلے ملے اور معافی تلافی کر لی, کیونکہ امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے, امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, زور سے بولیے آمین. میرے بھائیو, اپنے سماج میں کچھ برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے, ابھی میں آیا ماشاءاللہ دیکھا کھیت ہی کھیت ہے, اللہ نے آپ لوگوں کو کھیت دے رکھا ہے, کھیت ہے, کسان لوگ ہیں, تو اس کے اندر بھی کچھ مسئلہ چل رہا ہے. حدیث کے اندر غور کریں, صحیح مسلم کتاب البیوع حدیث نمبر 1536 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان کرا الارض, زمین کو کرائے پر بھرنا پر دینے سے منع فرمایا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ زمین کو کچھ سالوں کے لیے بیچا جائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ پھل پکنے سے پہلے ہی بیچ دیا جائے. آم, آپ لوگوں کی طرف آم ہوتا ہے کہ آم ٹکولا ہونے سے پہلے بیچ دیا, نہیں, آم بننے دیجئے, آندھی اور طوفان آ جائے گا تو پیسہ تو آپ لیے رہیں گے, نقصان کس کا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں, کہیں کہیں پر تالاب ہے, لوگ پورے تالاب کو بیچ دیتے ہیں, بیچ تو دیتے ہیں کہ مچھلی ہے, لیکن سیلاب آ گیا, باڑھ آ گیا, پوری مچھلی بھاگ گئی, پیسہ تو آپ نے لے لیا, لیکن اس بیچارے کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے تالاب ایسا مت بیچیے, تالاب سے مچھلی نکال کے بیچیے. تو دھوکے والا مسئلہ بہت چل رہا ہے, بھرنا والا بھی چل رہا, پیسہ دے دیا, جتنے سال تک ہے پیسہ رکھے رہو, پورا استعمال کرو, پھر پورا پیسہ لے لو, تو پیسہ تو ہم کو مل گیا, اور ہم نے جو 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال جو زمین استعمال کیا اس کا کیا دیا؟ تو میرے بھائیو, ہماری اور آپ کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے, حرام نہیں. کمائی کو حلال کیجئے, کمائی کو حرام مت کیجئے, اس کا خیال رکھیے. ایک چیز اور, اب آپ لوگ کی طرف ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں جانتا, اس کو کیا بولتے ہیں, یہ 2 کھیت کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو آڑی بولتے ہیں ہم لوگ, آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ آلی بولتے ہیں. تو پہلے اتنا موٹا موٹا ہوتا تھا, پرانے بزرگ جانتے ہیں, پہلے اتنا موٹا موٹا ہوتا تھا, اب وہ موٹے سے پتلا ہوتے 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 ادم لکڑی کاٹنے والے آرے کی طرح پتلا ہو گیا ہے. جانتے ہیں لکڑی کاٹنے والا آرا ایسا آتا ہے نا, ویسا یہ بھی مار رہا, یہ بھی ادھر سے بھی کداری مار رہا, سیدھا بیچ میں پتلا کر دیا. اب چلے گا کس پہ؟ اور اللہ نے برکت چھین لی. آج کھیتوں میں اتنا اپجاؤ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا. اس لیے میرے بھائیو, احترام کیجئے, کھیت کا بھی احترام کیجئے, جتنا ہے بس اسی کے حقدار ہیں. ایک چیز اور ہے اپنے یہاں, وہ ہر جگہ چل رہا ہے, کچھ لوگ دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں. بہن کی زمین ہے, بھائی کی زمین ہے, پڑوسی کی زمین ہے, بازو والے کی زمین ہے, سرکار کی زمین ہے. کتنے لوگ روڈ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, کتنے لوگ پانی کا بہا ہوتا ہے, ندی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ندی, وہ پوری ندی کو پاٹ کر کے اس پر گھر بنائے ہوئے ہیں, دکان بنائے ہوئے ہیں, اور بولے سرکار کا ہے نا سب چلے گا. چلے گا نہیں میرے بھائی, سرکار کی زمین ہے تو سرکار سے پوچھ کے بنائیے, قبضہ کیوں کیجیے گا؟ بمبئی آپ لوگ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ بمبئی اگر گئے ہیں تو دھاراوی ایک جگہ ہے, ماہم دھاراوی, صحیح جان رہے, وہاں آپ دیکھیے گا ایک روڈ کا نام ہے 90 فٹ روڈ, یعنی 90 فٹ روڈ. دونوں طرف سے لوگوں نے اتنا جام کر دیا کہ بیچارہ 9 فٹ روڈ رہ گیا ہے, یعنی 0 ہٹ گیا ہے. صحیح ہے یہ. گاؤں گھر کی جو گلی ہے, اپنی گاؤں گھر کی گلی بہت پتلی ہے, اور کتنے لوگ روڈ پر ہی منہ کھولے ہوئے ہیں, روڈ پر ہی پانی پھینک رہے ہیں, روڈ پر ہی پیشاب پخانہ کر رہے ہیں. چلے گا میرے بھائیو؟ روڈ ہمارا ہے, اس کی صاف صفائی ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. صفائی آدھا ایمان ہے. تھو تھو جو کر رہے ہیں, کھینی کھا کے, گٹکا کھا کے, پان کھا کے پورے کو لال لال کر دیا ہے, گندگی پھیلا رہے ہیں. تو لوگ کیا بولتے ہیں, یہ مسلمان لوگ کیسے ہیں, کتنے گندے لوگ ہیں. میرے بھائیو, صفائی آدھا ایمان ہے, الطہور شطر الایمان. بقرعید کے موقع پر جانور سب کا
जानवर सबकी हड्डी, उसका ये दिस और डैट वैसे ही छोड़ देते हैं। सही बात है ये? कैसे गंदे लोग हैं हम और आप। प्लीज अल्लाह के वास्ते सब चीजों का ख्याल रखें। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो ब्याज का, सूद का कारोबार कर रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। और हमारी कुछ लेडीज ऐसी है, अब आप लोगों के यहाँ वो बैंक है कि नहीं, गांव-गांव खेड़े में एक ऐसा बंधन बैंक है जो लेडीज सबको कर्ज देता है। अब आपके यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं है क्या? अच्छा यहाँ भी है, अच्छा हुआ मैं पूछ लिया। लेडीज सबको फुसला के बहनी बहनी करके बैंक वाला सब ले रहा है। अब जब ये बेचारी नहीं दे पाती है तो इसकी इज्जत भी लूट लेता है। बड़े बड़े मसाइल हैं और ऐसे बहुत सारी लेडीज उसमें घिरी हुई है। और गरीब लोगों के यहाँ ये बैंक वाले सब और पहुंच गए हैं। और कहीं कहीं पर तो बेचारे मजदूर लोग, गरीब लोग सुसाइड कर लिए, दे ही नहीं पाए पैसा, उस पर तो हावी हो गए। सूदी कारोबार में जो लोग लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको पागल बना देंगे, बिल्कुल पागल की तरह। वो जो लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं, ब्याज का कारोबार कर रहे हैं, इंटरेस्ट का कारोबार कर रहे हैं, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहे हैं। जो भी सूदी कारोबार कर रहा है, सूद खा रहा है, खिला रहा है, उसमें लगा हुआ है, उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है। दलील सुनन इब्न माजा किताबुत तिजारत हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। सूद के 70 सीढ़ी है, सूद की 70 दर्जे हैं। सबसे निचला दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो भी सूदी कारोबार कर रहा है उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया, शादी कर ली है। जिना का लफ्ज नहीं है, निकाह कर लिया। और निकाह के बाद औरत जायज़ हो जाती है। तो मेरे भाइयों, जो लोग इसमें लगे हुए उस बुराई को छोड़ दे, क्योंकि उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया। उनकी सज़ा ये है मरने के बाद। सही बुखारी किताब ताबीर रोया हदीस नंबर 7074, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी खून की नदी में तैर रहा है, नदी में तैर रहा है। जैसे वो किनारे पर आता है, एक आदमी खड़ा हुआ उसके मुंह में पत्थर डाल रहा है, फिर दोबारा वो चला जाता, फिर आता, फिर चला जाता। खून की नदी है। ऐसे आदमी को सजा इसलिए हो रही है कि सूद का कारोबार करने वाला दूसरे का खून चूस रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी इसमें लगा हुआ है उसको छोड़ दे। कितने लोग ऐसे हैं बैंक से कर्जा लाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, जिंदगी में अदा नहीं कर पाएंगे, इज्जत का भी सौदा हो रहा है, अपनी इज्जत भी जा रही है, माँ बहन की इज्जत जा रही है, मसाइल पैदा हो रहा है, वो घबराहट में है, परेशानी में है। थोड़ा खाइए, थोड़े में ज़िंदगी गुजारिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भाई इसमें लगे हुए हैं, जो बहन इसमें लगी हुई है, उसको छोड़ दे।